الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 70 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 71، 72 اور 73 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا۔ کہہ تو ان سے کہ کیا ہم پکاریں، کیا ہم دعا کریں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں سے جو کہ ہمارا کچھ بھی نفع نہیں کر سکتے اور نہ ہی کچھ نقصان کر سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی کر دی ہے۔ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا، اس شخص کی طرح جس کو شیاطین، اس کے دشمن اس کو کہیں زمین میں ایسی جگہ پہ چھوڑ دیں جہاں کہ وہ حیران رہ جائے، ہکا بکا رہ جائے، اس کو کوئی ہوش نہ ہو کہ میں کہاں پہ ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک خطاب کروا رہا ہے، قل کے ذریعے، کہہ دو ان سے، ان کو بتا دو کہ جو لوگ اللہ کے سوا ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اوروں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان سے اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں غیب میں، ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ کل کہہ دو کہ انادو، کیا ہم ایسوں سے دعا مانگیں، ایسوں کے ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن کی آیات کے اندر بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا نام لے کے حوالہ دے کے بتایا کہ پیغمبر بھی، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کے بارے میں یہ آیات اللہ نے نازل کی کہ جن کو خدا سمجھتے ہیں لوگ۔ ایک تو باقی تو چھوٹے الگ چلے گئے نا کہ اللہ کے پیغمبر ویسے ہی حقیقی پیغمبر ہیں، لوگ انہوں نے اس درجے پر فائز کر رکھا ہے، لوگ ان کو خدا مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ کسی کو نفع نقصان دے سکتے، نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ ان کی والدہ، کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ ٹاپ کوالٹی میں جا کے چیز کا انکار کر دیا کہ جو واقعی کوئی شخصیت ہیں، کوئی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کوئی گمان کیا جا سکتا ہے کہ شاید اللہ نے کوئی طاقتیں دی ہوں گی، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یعنی کہ لوگوں کا گمان اس قدر عروج پہ کہ ان کو خدا ہی سمجھ رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے صاف کہہ کے بتا دیا کہ وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو باقی ظاہر ہے سب کے سب نیچے آگے، باقیوں کے بارے میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو یاد کرا رہا ہے کہ کہو ان سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں سے دعا کرنا شروع کر دیں، ایسوں کو ہم پکارنا شروع کر دیں جو کہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے، اور ہم واپس اسی جگہ پلٹ جائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں صحیح راستے کا اللہ نے دکھایا۔ پہلے یہی تھا کہ لوگ اوروں کو خدا سمجھتے تھے، اوروں سے دعائیں مانگتے تھے، پکارتے تھے ان کو، تو وہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم اسی اپنی ایڑیوں کے بل اسی جگہ پھر واپس پہنچ جائیں۔ حال اس جیسا ہو جائے کہ کسی کو شیطانوں نے کسی جنگل میں چھوڑ دیا، اب اس کو پتہ ہی کوئی نہیں راستہ کہاں ہے، جنگل میں کھڑا ہوا ہے، حیران پریشان، ہکا بکا کھڑا ہے، اب میں کہاں جاؤں، کچھ سمجھ اس کو نہ آ رہی ہو۔ تو اگر ہم اس طریقے کے روی پہ چل گئے تو ہم بھی اسی حالت کی طرح ہوں گے کہ ہمیں سامنے کوئی راستہ پھر ہم نہیں ہوگا، ہم بالکل بے یار و مددگار کھڑے ہوں گے ایک جنگل میں۔ میں کہ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتنا، اس کے کچھ ساتھی، کچھ رفیق ہیں جو اس کو بلا رہے ہیں کہ آ جا ہمارے پاس، آ جا، ہم ہدایت تجھے دیں گے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، جنگل میں کھڑا ہے، کہیں یہاں سے آواز پڑے گی، وہاں سے آواز پڑے گی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں نے جانا کہاں ہے، اصل حقیقت اس کے سامنے واضح نہیں ہے، وہ کہ جنگل میں ایک بالکل ہکا بکا کھڑا ہوا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے اوروں کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرے گا، اس کا یہی حال ہو جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوگا، ہر شخص کو یہ بتا رہا ہوگا میں حق پر ہوں باقی غلط ہے، میں حق پر ہوں باقی غلط ہے۔ اصل حقیقت کہاں سے ملنی ہے؟ وہ اللہ بتا رہا ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو کہ اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، جو اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کی رہنمائی، وہی اصل رہنمائی ہے، باقی سب فیک ہے۔ اور ظاہر وہ اللہ کی رہنمائی کہاں سے ملنی ہے؟ وہ یہی ھدی للمتقین، جو اس کتاب کو کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے رہنمائی یا ہدایت ہے۔ تو یہاں سے اصل میں ہدایت ملنی ہے، وہ اس کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔
کل ان ہدی اللہ هو الہدا، کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت جو اللہ کی رہنمائی، اللہ کا راستہ وہی اصل راستہ ہے۔ وہ امرنا، اور ہمیں حکم یہ کیا گیا ہے کہ لنسلم لرب العالمین، کہ ہم مسلم ہو جائیں، سر تسلیم خم کر لیں، سرنڈر کر لیں اللہ رب العالمین کے سامنے، جو اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کے سامنے ہم سر تسلیم خم ہو جائیں۔ یہ ہمیں حکم ہے، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ کے اوروں کی غلامی میں لگ جائیں، اوروں کو پکارنے بیٹھ جائیں، اوروں سے دعائیں کرنی شروع کر دیں۔ یہ ہمیں حکم نہیں ہے ہرگز بھی۔ ایسا کریں گے تو بس جیسے کہ جنگل میں بھٹک گئے، اب کوئی راستہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد کیا حکم ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، وقت نماز ادا کریں، نماز قائم کریں، صلاۃ قائم کریں، وَاتَّقُوهُ، اور اس کا تقوی اختیار کیے۔ تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ مختلف انداز سے بیان کیا کہ تقوی انتہائی ضروری ہے۔ بس تقوی کا ایسا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی بیٹھے ہوئے ڈرے جا رہے ہیں، کانپے جا رہے ہیں۔ تقوی در حقیقت ایک احساس کا نام ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے مثال ہم اپنی دنیاوی فی الحال سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو بس جہاں کیمرہ آن ہوتا ہے وہاں انسان کے دل میں ایک ڈر آ جاتا ہے، کہ تقوی آ جاتا ہے کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جو میرے ریکارڈنگ میں آ جائے، جو میری کہیں پکڑ کا سبب بن جائے۔ انسان فوراً محتاط ہو جاتا ہے اور بالکل اپنے ٹریک کے اوپر ذرا برا ادھر ادھر کہیں ہاتھ مارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ پر اسی چیز کا نام سمجھ لیں کہ تقوی ہے۔ یہ اللہ کا احساس ہمارے دل میں ہر وقت زندہ و تازہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر حرکت ہماری نوٹ ہو رہی ہے، اور ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ بس یہ احساس ہمارے سے زندہ رہے گا، پھر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہم بالکل اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا ذرا ہم نے کوئی غلط گڑبڑ کی نہیں اور فوراً ہماری پکڑ ہو جانی ہے۔ اس چیز کا نام تقوی ہم سمجھ لیں۔ تو جہاں پر تقوی ہوگا وہاں یقیناً راستے صحیح ہو جائیں گے اگلے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ وہ عقیم الصلاۃ، حکم یہ ہے کہ نماز قائم رکھو، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز کی بھی بے انتہا اہمیت اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مختلف انداز سے بیان کی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمیں بچپن سے بھی سکھائی گئی ہے، ہم جانتے ہیں اس چیز کو، کوئی اس سے غافل نہیں ہے کوئی بھی شخص۔ تو نماز قائم کرنے کا حکم، تقوی تقوی جو ہے وہ ہمارے دل میں رہنا چاہیے۔ وہ الذی الیہ تحشرون، وہی وہ ذات ہے جس کی طرف اکٹھا ہونا، ایک وہی احساس ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کی طرف حشر ہونا ہے، اس کی طرف جمع ہونا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہم نے ظاہر ہے حاضر ہونا، تو پھر کیا ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، سوال جواب ہوں گے، بتاؤ یہ کیا تو کیوں کیا، اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ احساس ہمارے ذہن میں زندہ رہے گا تو وہ سمجھو کہ ہم تقوی کے اوپر ہے۔ میں وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، حقیقت پر مبنی پیدا کیا، کہ بلا وجہ کوئی فضول نہیں پیدا کیا، کہ باقاعدہ ایک حکمت ہے پوری پوری اللہ تعالیٰ کی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور پھر ایسا دن آنے والا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بس ہو جا، تو بس پھر ہو جائے گا سارا کچھ۔ کیا ہو جائے گا، یعنی کہ قیامت آ جائے گی، پھر ختم ہو جائے گا سارا معاملہ۔ اتنے بڑے آسمان و زمین بھی جو ہے یہ بھی کن فیکون کی نظر ہو جائے گی، یہ بھی اس دن پھٹ پڑے گی، ختم ہو جائیں گے۔ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اتنے بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اس کے اللہ کے سامنے کوئی اوقات نہیں، صرف ایک کن کہنے کی دیر ہے اور سب کا سب برابر ہو جائے گا۔ تو انسان اپنی حقیقت دیکھے، میری کیا اوقات ہے، میں کس باقی مولی ہوں، میں کس بیس میں اللہ کے سامنے اڑتا ہوں، کرتا ہوں، کے سامنے سرکشی دکھاتا ہوں، اللہ کے حکموں کو میں روز ڈالتا ہوں، میری کیا اوقات ہے۔ یہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا حکم سامنے آ گیا تو ہمیں سر تسلیم خم کر لینا ہے، ہمیں سرنڈر کر جانا ہے، ہمیں مسلمہ ہو جانا ہے، مسلم ہو جانا کے سامنے مطیع و فرما بردار ہو جانا ہے۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو بہرحال مختصر سی آیات ہے، لیکن ان کے اندر سبق بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم ان سبقوں کو یاد کریں تو ہماری زندگی جو ہے صحیح ٹریک کے اوپر آ جاتی ہے، تقوی ہماری زندگی کے اندر آ جائے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پہ ہم سرنڈر کر جائیں، وہاں پہ ہم کوئی سرکشی نہ دکھائیں، کیونکہ احساس ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سرکشی کی، اگر ہم نے اپنی مرضی کی، تو حاضر اللہ کے سامنے ہونا ہے، وہاں پہ جواب دینا پڑ جائے گا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا۔ اور اوقات اتنی ہے کہ پورے آسمان و زمین ایک کن کے مار ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری بالکل ایک پانی کے بلبلے سے زیادہ حیثیت نہیں ہے، اور اس حقیقت کو ہم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا میں وقتی طور پر ملی ہوئی ہے، ایک مہلت ملی ہوئی ہے، کس وقت ختم ہو جائے گی اس کا بالکل کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک پانی کے بلبلے کے تک سیکنڈ لگتا ہے اور انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، سارا جو ہے معاملہ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو ہمیں اس کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں کا کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔